چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا دوست خورشید اردو ادب سے۔ دوستو، آج کے سوالات بڑے اہم ہم نے منتخب کیے ہیں جو اکثر ٹی جی ٹی، ٹی ایس ٹیٹ، یو پی ٹیٹ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحان میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ دوستو، آج آپ کو سن کر مسرت ہوگی کہ اردو ادب کے گروپ میں پڑھنے والے طلباء کا ہر ہفتے ٹیسٹ ایگزام ہوتا ہے۔ آج انعامی مقابلہ جو ہم ہر مہینے لیتے ہیں یہ منعقد ہوا، جس میں 4 خوش نصیب نے اس ٹیسٹ کو پوری طرح کامیابی حاصل کی ہے، جس میں 31 سوالات کے صحیح جوابات دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ ان میں ہیں کٹھور میرٹھ یو پی سے ریحانہ پروین، امبیڈکر نگر یو پی سے رسول احمد، مچھلی شہر ضلع جونپور یو پی سے اجے کمار اور جھانسی سے رنجنا، یہ ہمارے گروپ میں اول نمبر آئے ہیں اور 31 سوال بڑے معنی رکھتے ہیں۔ آپ سب کو میری جانب سے اور اردو ادب کی جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش ہے۔ امید ہے آپ اسی طرح سے دلچسپی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ اور آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا پہلا سوال کہ لفظ فائدے کی جمع ہے، فائدے ہیں یا فوائد ہے؟ اکثر ہماری زبان پر فائدے رہتا ہے لیکن یہ نہیں، اس کی اصل جمع ہے فوائد، یاد رکھیے گا۔ ممالک کا واحد لفظ کیا ہے؟ یعنی اس کا واحد کیا ہے؟ ملک ہے یا ملک ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو ملک، یعنی ملک جو واحد ہے اور ممالک جو ہے اس کا جمع ہے۔ کتب کس کی جمع ہے؟ کتاب کی ہے یا کتابیں ہیں؟ یہ بتائیے۔ تو کتب جو جمع ہے وہ کتاب کی ہے۔ جب لفظ کتاب کی جمع پوچھی جاتی ہے تو لوگ اکثر کتابوں پر نشان لگا دیتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ ہے کتب، اس کی جمع، اور کتب کا واحد جو ہے وہ کتاب ہے۔ لفظ قاصر کے لفظی معنی کیا ہیں؟ مجبور، بے بس، محنت، مزدوری۔ سوچ کے بتائیے گا کہ لفظ قاصر، تو قاصر کے معنی ہیں مجبور اور بے بس کے۔ یہ اے والا صحیح ہے، مجبور اور بے بس۔ اکثر ہم دوستو اپنے اسکول میں پڑھتے ہیں یا کالج میں پڑھتے ہیں تو پرنسپل کے نام ہم ایک درخواست پہ لکھتے ہیں، اپلیکیشن لکھتے ہیں، تو اس میں ہم اگر یہ لفظ قاصر استعمال کریں گے تو ہمارا جملہ بڑا خوبصورت بن جاتا ہے۔ کیسے کہ جناب پرنسپل صاحب، گزارش یہ ہے کہ مجھے کل سے بخار آ رہا تھا اور جس کی وجہ سے میں کل حاضر نہ ہو سکا، ٹھیک ہے، اور کل بھی آنے سے قاصر رہوں گا، یعنی کہ مجبور رہوں گا، کل بھی حاضر نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے اگر یہ لفظ استعمال کیا کہ جناب پرنسپل صاحب، گزارش یہ ہے کہ مجھے 2 روز سے شدید بخار آ رہا تھا جس کی بنا پر میں اسکول حاضر ہونے سے قاصر رہا، تو اگر ہم نے یہاں مجبور استعمال نہیں کیا، مجبور کی جگہ یا بے بس کی جگہ قاصر استعمال کیا تو ہمارے جملے میں خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ تو یاد رکھیے گا، آپ اچھے سے اچھے الفاظ کا استعمال کریں تاکہ ہماری جو تحریر ہے وہ خوبصورت بن جائے۔ لفظ وسعت کے عربی معنی کیا ہیں؟ سمیٹنا یا پھیلاؤ؟ تو صحیح جواب ہے پھیلاؤ۔ وسعت یعنی کہ بہت پھیلاؤ۔ دوسرا لفظ آیا ہے، چھٹا ہے، شہر البیان سے کیا مراد ہے؟ صبح کا منظر ہے یا بیان کا جادو ہے؟ تو شہر البیان کا مطلب ہے، مراد ہے بیان کا جادو۔ تو بیان کا جادو ہے دوستو، یہ شہر البیان ہے، میر حسن کی لکھی ہوئی مثنوی
اکثر سوال آتا ہے کہ شمالی ہند کی کون سی مثنوی ہے، تو آپ جواب دیں گے سحر البیان ہے، اگر سحر البیان کا نام دیا ہوا ہے۔ اور سحر البیان کے جواب میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم لکھی۔ یہ دونوں مثنویاں جو ہیں شمالی ہند کی مشہور مثنویاں ہیں۔ لفظ قصیدہ، اس کی عربی جمع کیا ہے؟ قصائد ہے یا قصیدے ہیں؟ ٹھیک ہے، قصیدے بھی آتے ہیں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم قصیدے کو قصیدے کر دیتے ہیں، تو صحیح جمع جو ہے اس کی قصائد ہے۔ اگر قصائد آ جائے گا، قصائد کا واحد کیا ہے؟ تو قصیدہ ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ منظوم، منظوم کس عربی لفظ کی جمع ہے؟ ناظم کی ہے یا نظم کی ہے؟ تو منظوم جو جمع ہے دوستو یہ ہے نظم کی ہے، نظمیں نہیں ہیں، یہ تو ہمارے محاورے میں آ گیا ہے نظمیں، تو ہم لکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں نظمیں، لیکن اس کی جمع جب آئے گی تو آپ منظوم لکھیں گے، نظم کی جمع۔ اسی طرح غزل آتا ہے تو غزل کی جمع غزلیں نہیں ہیں بلکہ غزلیات ہے، اور اسی طرح تلمیح ہے، ہم لکھ لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن صحیح ہے تلمیحات۔ تو اس طریقے کی یہ چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح نقصان ہے تو اس کی جمع ہے نقصانات۔ اب دیکھیے لفظ مرثیہ، مرثیے کی جمع کیا ہے؟ مرثیوں یا میراثی؟ تو یہ ہے میراثی، اس کی جمع ہے، یہ ہے مخلوط۔ مخلوط کے معنی کیا ہیں؟ لفظی معنی کیا ہیں؟ ملی جلی یا تنہا؟ تو صحیح جواب ہے مخلوط کے معنی ہیں ملی جلی۔ ملی جلی مخلوط زبان ایک مضمون ہے، مخلوط زبان، جس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق، یعنی بابا اردو مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا بہت مشہور مضمون ہے مخلوط زبان۔ مخلوط زبان کون سی ہے؟ اردو کہلائی جاتی ہے، اردو، ٹھیک ہے، اردو جو ہے مخلوط زبان ہے دوستو۔ یہ تمام زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ جب صوفیہ کرام ہندوستان میں آئے تھے تو اپنے ساتھ ایک زبان لے کر آئے تھے۔ جب انہوں نے یہاں کی زبانوں کو دیکھا اور سنا اور سمجھا تو انہوں نے اپنی زبان کے بجائے ہندوستان کی تمام پرانی زبانیں جیسے سنسکرت، ہندی ہے اور فارسی ہے، تمام زبانوں کو ملا کر اپنی زبان بھی شامل کری۔ اس زبان میں منقبت پڑھی جانے لگیں، قوالیاں پڑھی جانے لگی، تو صوفیہ کرام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس میں سے جو زبان نکھر کر آئی، جو تہذیب نکل کر آئی، وہ اردو کہلائی۔ اردو جو ہے مخلوط زبان ہے، مخلوط زبان سے اردو بنی ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ایک مختصر سا ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ کر ضرور بھیجیے گا۔ اور دوستو اگر آپ بھی ہمارے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔